لیکن اس کے بارے میں میرا خیال ہے اعزاز چودھری صاحب ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. ان کا وسیع تجربہ ہے سفارتکاری کا اور امریکی مزاج کو بھی سمجھتے ہیں چونکہ وہ امریکہ میں رہ چکے ہیں, سفارتکار کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں. تو چودھری صاحب آپ کا کیا رائے ہے کہ یہ مشاورت ہوگی, یہ مکالمہ ہوگا, یا ٹرمپ صاحب اپنی سنائیں گے اور پھر اس کے بعد وہیں کا وہیں معاملہ رہے گا, پرنالہ وہیں رہے گا جہاں پہلے سے تھا؟ یہ جو تیسری آپ نے آپشن بتائی ہے یہی ہے. جی, مکالمہ تو ہوگا تھوڑا بہت, یہ لوگ بھی اپنا بتائیں گے مطمع نظر, جی, گلے شکوے بھی ہوں گے کہ جناب عرب گلف ملکوں کی طرف سے جی, کہ آپ نے تو ہمیں سیکیورٹی دینی تھی اور آپ نے یہ کیا کیا, اور وہ اپنی طرف سے یہ بتائے گا کہ جناب آپ کو تو میں نے آفر کی تھی کہ فلسطینیوں کو لے لیں آپ, تو آپ نے لیا کوئی نہیں ان کو, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں تو ہوں گی. لیکن اس میں سے نکلے گا شاید ہی کچھ. اچھا, مجھے تو نہیں کم لگ رہا. اچھا, دیکھیں یہ جو عرب, یہ جو ابھی یورپین ممالک نے شروع کیا سلسلہ جی, کہ ان کو ریکگنائز کر دیا جائے پیلسٹینین اسٹیٹ کو, تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کے جو لوگ ہیں وہ بہت خفا ہیں کہ آپ نے اس ظلم میں اسرائیل کا ساتھ دیا. تو ان کی اشک شوئی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلیں یہ ریاست کو ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ کیا ہے ایسی صورتحال جس میں وہ ریاست بن سکتی ہے. یعنی غازہ میں تو آپ سکویز کرتے جا رہے ہیں, پورا نارتھ خالی کرا کے ان کو مزید ایک گھیرے میں تنگ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ بیچارے بھوک اور اس سے مر رہے ہیں. اور دوسری طرف ویسٹ بینک جو ہے اس میں اسرائیلی سیٹلمنٹ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ فلسطینی تو علاقہ نظر نہیں آتا, تو کون سی ریاست بننی. اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو نیتن یاہو کی جو پارٹی ہے لیکود پارٹی تو 1978 سے کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ریاست دو ریاستی حل نہیں مانتے. تو امریکہ نے تو لپ سروس کی ہوئی ہے دو ریاستی حل کی, لیکن اسرائیل کی حمایت سے تو مجھے امریکہ باز ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس وجہ سے میں ان تمام وجوہات کی وجہ سے میں کوئی اتنا زیادہ امیدوار نہیں ہوں کہ اس ملاقات سے کوئی بہت بڑا نتیجہ برآمد ہوگا. یہ صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ خفا ہو گئے ہیں اور یہ اپنے سیکیورٹی امبریلا کو نہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تھوڑا پرسویٹ کیا جائے, تھوڑا ان کے سامنے گاجر پھینکی جائے کہ نہیں دیکھیں امریکہ آپ کے ساتھ ہے. یہ اس طرف تک جا رہا ہے. اچھا اعجاز صاحب, یہ مجھے کو بہت زیادہ اس سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈپلومیسی ہے, لیکن کویسچن از دیٹ اس ڈپلومیسی میں ایک یہ بھی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اب اگر امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ برڈن شفٹ کر دیتے ہیں اسلامک کنٹریز پہ کہ آپ اس ریاست کو یا فلسطین کو ری بلڈ کریں, تو کیا مسلم کنٹریز اور بالخصوص گلف کنٹریز اس پوزیشن میں ہیں وہ وہاں کا اخراجات اٹھائیں گے اور کوئی ایسی ریزرو فورس بن سکتی ہے جو وہاں لائن آرڈر دیکھے گی, یا یہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کوئی عملاً کوئی ریاست ہو. دیکھیں نا آپ نے گلف جو غزہ کے علاقے میں 2006 سے حماس کی حکومت تھی, اب حماس جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کو ہم کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے باقی عرب ممالک بھی نہیں چاہتے ہیں کہ حماس وہاں پہ رہے. تو ابھی تو وہاں پہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ حکومت بنے گی نہیں بنے گی. وہ فلسطینیوں کا اگر ویسٹ بینک میں جو رام اللہ میں ایک کیپٹل ہے وہاں سے اگر ان کی حکومت چلنی ہے اس کے اوپر اور کوئی عملداری بننی ہے تو یہ تیار ہوں گے لوگ کہ ٹھیک ہے, وہ تو پاکستانی بھی تیار ہوں گے, سب تیار ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہیومینیٹیرین پرپسز کے لیے مدد کی جائے. لیکن کیا وہ ریاست بننے کو تیار ہے؟ مجھے تو اسرائیل کا تو کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا کہ ایسی ریاست بنائی جائے. اچھا, امریکہ جو ہے اس نے ایک ایمبیویلنس رکھی ہوئی ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرف ہے. انہوں نے ابھی تک تو 2 اسٹیٹ سولوشن مانا تھا, لیکن آپ نے عملاً دیکھا کہ وہ تو سیز فائر بھی نہیں ہونے دے رہے. تو پھر یہ کہاں سے پہلے سے ہی بات آ گئی کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ وہاں پہ آئے گی, تو اگر تو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں اب ہی کیوں نہیں, اگر ایسی ریاست واقعی عملاً زمین پہ بنانا چاہتے ہیں تو امریکہ کو چاہیے آگے آئے, اقوام متحدہ میں ایک ریزولوشن پاس کرے, سارے اڈاپٹ کریں اس کو, اور اسرائیل ایک مکمل دباؤ کا شکار ہو کے مجبور ہو جائے. وہ مجھے ایسا نظر تو نہیں آ رہا گراؤنڈ پہ, پتہ نہیں شاید آپ کو محسوس ہو رہا, مجھے تو نہیں ایسا نظر آ رہا کہ کوئی ابھی تک اسرائیل نے کوئی نیتن یاہو کے جو غرور اور گھمنڈ میں کوئی کمی کم از کم نظر نہیں آ رہی.
نہیں اعزاز صاحب، یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو امریکہ قرارداد جنگ بندی کی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 6 دفعہ ویٹو کر چکا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ریاست کہاں بننے دے رہا ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اشکشوئی ہے مغربی ممالک کی، یورپی ممالک کی بھی، اور لیکن ہمارا جو مسلم کانٹیکٹ گروپ ہے یا OIC کے جو ممالک ہیں، یا نیا جو ایک ہم دفاعی معاہدہ بھی کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں اور یہ جو اشکشوئی ہی صحیح اس کو بھی استعمال کرنے ڈپلومیسی کے لیے، اور امریکہ کو کہیں کہ بھئی اب بہت ہو گیا ہے، مہربانی کر کے آپ بھی اپنا رویہ تبدیل کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے عوام بھی خلاف ہو رہے ہیں اور اسرائیل آپ کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے، ملبہ بن گیا ہے؟ جی، اس حد تک تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جی کہ ایک سفارتی دباؤ بڑھا ہے، یورپین بھی جو آئے ہیں ان کے آنے سے بھی سفارتی دباؤ بڑھا ہے، جی اور پاکستان سعودی عرب کے دفاع کا جو میوچل ڈیفنس کا جو ایگریمنٹ ہے باہمی دفاع کا، اس سے بھی پریشر پڑا ہے، کیونکہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اسرائیل نے شاید ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے ہی اس انگریزی میں کہتے ہیں اینویل اپ کو پش کر دینا ہے، انہوں نے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کے جو یہاں مفادات تھے پورے مشرق وسطیٰ میں، ان کو بڑی زک پہنچی ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی یہ تھنکنگ ہوگی، اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ ملاقات کی جائے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کی ضرورت ہے۔ یہ ممالک جو ہے آج پاکستان کی طرف گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ چین کی طرف مائل ہو جائے، روس کی طرف مائل ہو جائے، تو امریکہ کا وہاں سے بالکل ہی انخلا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے صدر ٹرمپ بھی یہ نہیں چاہتے، تو وہ دباؤ تو ہے، اس معاہدے کا بھی ہے اور یورپینز کے جوائن کرنے کا بھی ہے، لیکن کیا اس حد تک وہ دباؤ ہے کہ ایک ریاست بن جائے گی؟ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ دباؤ بھی اس تک پہنچا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں پہنچا۔ اگر امریکہ میں کوئی واقعی سوچ میں تبدیلی آتی ہے اور وہ اسرائیل کو کوئی لگام ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے یہ پیغام دینے۔ صاحب، ابھی جو UNGA سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دنیا میں امن کو فروغ دیا۔ یہ جو سلوگن ہے امن کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک پیپلز آف دی ورلڈ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو سیریس لے رہے ہیں، ان کو واقعتاً امن کا علمبردار سمجھ رہے ہیں، یا دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ان باتوں کا مقصد کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک حد تک کوشش تو کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو ہندوستان پاکستان کے درمیان میں بھی انہوں نے ایک جینوئن کوشش کی تھی، انہوں نے کوشش تو روس اور یوکرین کی بھی کی ہے، آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ نہیں کی ہے، کوشش کی ہے۔ صدر پوٹن بھی اپنے ایک پالیسی رکھتے ہیں، وہ نہیں مانی اس، اور یہاں پہ اسرائیل کو البتہ انہوں نے میرے خیال میں اس طریقے سے اتنی کوشش نہیں کی جتنی وہ کر سکتے تھے۔ شاید وہ مجبور ہے، کیونکہ جوئش لابی امریکہ میں اتنی مضبوط ہے، پورے فائنینشیل سرکلز میں، میڈیا کے سرکلز میں، کانگریس میں، ہر جگہ ان کا اثر رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ صدر ٹرمپ شاید کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کے اوپر البتہ ان کی نہیں چلی، لیکن باقی ساری جگہوں پر تو انہوں نے واقعی پوری کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے مڈل ایسٹ میں البتہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اتنی زیادہ کامیابی سے اس کو چلایا ہے۔ ایران پہ خود حملے میں شامل ہو گئے، یعنی اسرائیل کو روکتے روکتے خود اس پہ حملے میں شامل ہو گئے، اس لیے میرا خیال میں یہ بھی زیادہ بہتر کر سکتے تھے، یہاں پہ ان کا کم از کم کردار اتنا نہیں تھا جتنا باقی جگہوں پر ہے۔ اچھا جوزف، ایک مسئلہ جو جنگ بندی کرائی انہوں نے کریڈٹ لے رہے ہیں بار بار، بلکہ ہم نے ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کر دیا۔ کیا جب ملاقات ہوتی ہے ہمارے وزیر اعظم سے ٹرمپ صاحب کی، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ٹرمپ سے کہیں کہ آپ نے مسئلہ کشمیر حل کرانے کا یا مذاکرات کی میز ایجنڈے پر لانے کا جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے آپ ابھی تک کچھ نہیں کر پائے؟ کیا وہ بھارت کو یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں یا کہیں گے کہ بھئی اب جنگ بندی کتنا عرصہ چلے گی، کل کو کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، تو آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، مسئلہ کشمیر ایجنڈے پر لائیں؟ تو یہ بھی ہوگا ہمارے اور ان کے درمیان مذاکرات کا ایشو؟
देखिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म हमारे शायद मसला तो उठा लें, जी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सबको इस बात का बखूबी अंदाजा है, और एक बार पहले वो कह चुके हैं ये बात कि भाई मैं करने को तैयार हूँ अगर हिंदुस्तान तैयार। तो आपको तो पता है कि हिंदुस्तान ने इस हद तक भी बात नहीं मानी कि ये सुलह तो नहीं, जंग बंदी जो कराई वो भी इन्होंने कराई, वो तो ये बात भी मानने को तैयार नहीं है, चे जायके के कश्मीर के ऊपर वो तस्फिया में करने। तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ये काम कर सकेंगे। ये याद रखिए कि बावजूद इसके कि वो इस वक्त खफगी है हिंदुस्तान से, वो अमेरिका के जो ज्यादा मफादात हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं, इसलिए वो कभी भी इस हद तक नहीं जाएंगे कि उनकी मर्जी के बगैर ये जो है ना इतना बड़ा मसला जो है उसकी मीडिएशन के लिए पड़ जाए जब हिंदुस्तान उसमें शामिल ना हो रहा। तो मुझे तो ऐसा प्रैक्टिकली होता नजर नहीं आ रहा। जिस चीज में अलबत्ता हिंदुस्तान को अभी तक रोका हुआ है वो सिर्फ दो वजूहात है। एक तो ये है कि मई में पाकिस्तान ने ये कर दिखाया कि हम दिफा करना जानते हैं, और दूसरा ये सऊदी अरब के साथ का हुआ है, इसने हमें एक डिटेरेंस दी है। ठीक है जी, ये सऊदी अरब को भी डिटेरेंस दी है इसराइल के खिलाफ, और हमें डिटेरेंस दी है हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान 10 बार सोचेगा कि अब पहले तो चीन सिर्फ इनके साथ था और तुर्की इनके साथ था, अब सऊदी अरब भी इनके साथ आ गया है, ये हो क्या रहा है। तो चुनाचे अब मेरे ख्याल में वो किसी ने मेरे हवाले से खबर चला दी कि जी हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर अक्टूबर में। मेरा ये ख्याल है कि अब इसके बाद तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की शायद जरूरत ना हो। मैंने सिर्फ ये कहा था कि कहीं ना कहीं कोई शरारत छोटी मोटी वो करेगा, बिहार में इलेक्शन के हवाले से वो हल्का फुल्का लफ्ज मैंने बोला था, वो कुछ शरारत कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की डिटेरेंस में ज्यादा मजबूती आई है।